بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان مبارک میں روزے رکھنے کی عبادت کو کیوں لازم کیا؟ یعنی اللہ نے یہ تو بتا دیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں کہ اللہ نے اہل ایمان پر روزے رکھنے فرض کیے، بالکل ایسے ہی جیسی پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا اور مقصد یہ ہے کہ اہل ایمان میں تقوی پیدا ہو، تقوی کی آبیاری، تقوی کو اپنے اندر پیدا کرنا اور مضبوط کرنا۔ لیکن یہ سوال تو پھر بھی رہتا ہے کہ آخر یہ روزہ رکھنا رمضان کے مہینے میں کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی آیت نمبر 185 میں سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب اس مہینے میں روزے رکھے جائیں گے، یعنی چونکہ اس کی ایک رات ایسی ہے کہ جس رات میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یعنی قدر کی رات، لیلۃ القدر، اس وجہ سے پورے مہینے کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ اس میں روزے رکھے جائیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن معلوم ہے کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یعنی دنیا میں انسان اپنے ذہن میں جو سوالات رکھتا ہے اس دنیا، اس زندگی کے بارے میں، اس کے مقصد کے بارے میں، اس کے بنانے والے کے بارے میں، اس کے انجام کے بارے میں، ان سب سوالات کے جوابات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ وبینات من الہدیٰ، اور یہ ہدایت بھی واضح بینات، واضح دلائل کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے ہدایت تو دی ہے لیکن وہ مبہم ہے، غیر واضح ہے، نہیں، وہ بالکل واضح ہے۔ والفرقان، اور وہ یعنی قرآن مجید فرقان ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی واضح کتاب ہے۔ اس کتاب ہی کی روشنی میں فیصلہ ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مذہب کی دنیا میں، اخلاق کی دنیا میں کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بتایا کہ یہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا، اور قرآن مجید کی ساری جو مہربانیاں ہیں، عنایتیں ہیں، اور جو اس کی برکات ہیں، وہ گویا کہ ان کا آغاز اس مہینے سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ خاص تعلق قائم کریں۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونا چاہیے۔ ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سنجیدہ ہوں، اس کو پڑھیں، اس پر غور کریں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو ختم کرنا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ہدایت کی خاطر اس پر غور کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تو قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بتایا ہے کہ قرآن سے اگر انسان کو حقیقی ہدایت پانی ہے تو پھر اس کو اپنے اندر نیکی، سچائی پیدا کرنی ہوگی۔ یعنی انسان اگر ایک اچھا انسان ہے تبھی وہ ہدایت پا سکے گا قرآن سے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جانب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہم سے کہا کہ ہم روزے رکھیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر تقوی، خدا خوفی، حدود آشنائی پیدا ہو، اور دوسری جانب ہم سے یہ کہا کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، جس کے نتیجے میں ہمارے اندر کی وہ خدا خوفی، حدود آشنائی، قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھنے اور اس کی حقیقت کو جاننے، اس سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کے لیے ایک بہترین فضا پیدا ہو جائے گی۔ یہ گویا کہ ایک تعلق ہے روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا کرنے اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر یہ اپنے اندر خوبی پیدا کرنے میں اور قرآن مجید کے پڑھنے میں،
وہ قرآن مجید کے جو اس مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔